حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی المرتضیٰ اور خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت امام حسن کی آمد بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے رحلت فرماتے رہے تو مشرکین طعنے دیتے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچتا۔ مشرکین کو جواب کے لیے سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقتول نسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے ہے، لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا یعنی حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا گیا، اور جب حضرت امام حسن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو آپ نے نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دی۔ حضرت امام حسن اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، خدایا اسے اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی تصدق کی۔ اذان اقامت کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، آپ نے اس بچے کا کوئی نام رکھا ہے؟ امیر المومنین نے عرض کی، آپ پر سبقت میں کیسے کر سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ چند ہی لمحوں میں جبرائیل امین آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا نام حسن رکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت امام حسن سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ رسول کریم سے چہرے سے سینے تک اور حضرت امام حسین سینے سے قدم تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن محو خطبہ تھے کہ حسنین آ گئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں دامن عبا میں اس طرح الجھے کہ زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر آپ نے خطبہ ترک کر دیا اور ممبر سے اتر کر انہیں آغوش میں اٹھا لیا اور ممبر پر تشریف لے جا کر خطبہ شروع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز تھے اور امام حسن آپ کے پہلو میں تھے۔ کبھی آپ لوگوں کی جانب متوجہ ہوتے اور کبھی ان کی طرف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا حقیقی سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اپنے اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ حسن اور حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر آپ انہیں سونگھا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ حضرت ابو سعید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین دونوں دنیا میں سے میرے 2 پھول ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کی، جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ ہی سے بغض رکھا۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں آپ نے حسنین کریمین کے رونے کی آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بتایا کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ رسول پاک پانی کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے تو پانی ختم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا، مگر گرمی کی وجہ سے زیادہ استعمال کے باعث کسی کے پاس پانی موجود نہ تھا۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ ایک صاحبزادہ مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ دے دیا۔ آپ نے اسے سینے سے لگا لیا، لیکن وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی۔ وہ اسے چوسنے لگا یہاں تک کہ سیراب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ رونے کی آواز نہ سنی، جبکہ دوسرا ابھی تک رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے دوسرا صاحبزادہ لے کر اس کے منہ میں بھی اسی طرح اپنی زبان ڈال دی تو وہ بھی سیراب ہو کر خاموش ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن وہ حضرت حسن اور حسین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال اور کچھ مہینے تک اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا اور رسول پاک کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 یا 6 مہینے پہلے ہوئی تھی، آپ اپنے والد ماجد کی تربیت کے زیر اثر آ گئے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست عابد، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا، پیدل فرمایا، کبھی پابرہنہ حج کے لیے جاتے تھے۔ آپ اکثر یاد خداوندی میں گریا کرتے۔ جب آپ وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بیت کی مثل کانپنے لگتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن کی عمر 37 سال 6 یوم کی تھی۔ حضرت امام حسن اگرچہ صلح کے بعد مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی کے سرچشمہ حضرت امام حسن کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔
اسی لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے نے 28 صفر 50 ہجری کو جام شہادت نوش کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضرت امام حسن کی زندگی تعلیمات مصطفی کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کا ہر کلام، ہر اقدام امت مصطفی کی لیے درس حیات ہی نہیں، راہ نجات بھی ہے۔ آج بدترین انتشار کا شکار امت مسلمہ کے مسائل کا حل نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افکار اور کردار میں پوشیدہ ہے۔